1947 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد انڈیا میں اگر کسی کمیونٹی کے برے دن شروع ہوئے تھے تو وہ مسلم کمیونٹی تھی۔ اس ناکام جنگ آزادی کے بعد انڈیا کے مسلمان نہ صرف انڈیا کی حکمرانی سے ہاتھ دھو بیٹھے بلکہ انگریزوں کے بیڈ لسٹ میں بھی شامل ہو گئے۔ انڈیا میں ہندو کمیونٹی کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ ہندو اور کرسچن کسی ہسٹوریکل کلیش میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں رہتے، جبکہ مسلم اور کرسچن پولیٹیکلی، ہسٹوریکلی اور ریلیجیسلی ایک دوسرے کے خلاف کئی بڑی بڑی جنگیں لڑ چکی تھی، اس لیے ان کے بیچ میں ایک گیپ موجود تھا۔ تو مسلمانوں کے برے دن باقاعدہ شروع ہو چکے تھے اور مسلمان ہر سیکٹر میں بری طرح اگنور کیے جا رہے تھے۔ اب اس صورتحال میں صرف ایک ہی شخص تھا جو مسلم کمیونٹی اور انگریزوں کے بیچ میں پل کا کردار ادا کر سکتا تھا، اور وہ پرسنالٹی تھے سر سید احمد خان۔ آئیے سر سید احمد خان کی ارلی لائف اور بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کریں۔ سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ خاندان دلی کے مغل کورٹ سے ایسوسیشن رکھتا تھا۔ اس کے گرینڈ فادر سید عادی کو مغل حکمران عالمگیر II نے جواد الدولہ کا ٹائٹل دیا تھا، اور اس کے میٹرنل گرینڈ فادر بھی انفلوئنشل شخص تھے، اور وہ لارڈ ویسلے کے اٹیچی بن کر ایران گئے تھے، جبکہ سر سید احمد خان کے والد سید عادی مغل حکمران اکبر II کے عدالت میں بڑے پوزیشن پر تھے۔ تعلیم کی بات کی جائے تو سر سید نے قرآن کی تعلیم گھر میں سیکھی۔ ابتدائی مذہبی تعلیم صوفی شاعر غلام علی سے پڑھی۔ سر سید نے اپنے ماموں سے میتھمیٹکس سیکھی۔ فیملی حکیم غلام حیدر سے بیسک میڈیسن کا کورس کیا۔ سر سید اس حوالے سے بھی لکی تھے کہ اس کو اپنے دور کے مشہور شاعروں کی کمپنی بھی نصیب ہوئی، جیسے کہ مرزا غالب، امام بخش سبتی اور صدر الدین آزردہ۔ سر سید کی پرورش میں ٹیچرز کے علاوہ جس پرسنالٹی نے اہم کردار ادا کیا تھا وہ ان کی ماں عظیم النساء بیگم تھی۔ ایک بار سر سید احمد خان نے اپنے ایک نوکر کو کسی بات پہ تپڑ مارا۔ جب یہ بات اس کی ماں کے نوٹس میں آئی تو اس نے سر سید احمد خان کو فوراً گھر سے نکالا اور تب تک واپس آنے کی اجازت نہیں دی جب تک اس نے نوکر سے معافی نہیں مانگی۔ 1838 میں سر سید کے والد وفات پا گئے۔ والد کے وفات کے بعد اس پر گھر کی ذمہ داریاں آئیں تو اس نے پروفیشنل لائف میں قدم رکھا۔ سید احمد خان نے دلی کے تحصیل کورٹ میں کچہری کا کورس مکمل کیا اور فیب 1839 میں شہرستدار اپوائنٹ ہوئے، جو کہ اس وقت کے کورٹ میں ایک پوزیشن ہوا کرتی تھی۔ اسی سال یعنی 1839 میں کمشنر آفس میں ڈپٹی ریڈر بنے۔ 1841 میں فتح پور سرکی میں سب جج منتخب ہوئے۔ 1855 میں بنجور ٹرانسفر ہوئے اور 3 سال بعد صدر کے عہدے پر ترقی پائی۔ 1867 میں ترقی پا کر لوور کورٹ میں جج بن گئے۔ سر سید کے بیٹے سید محمود کو سرکاری اسکالرشپ پر انگلینڈ میں داخلہ ملا تو سر سید بھی اس کے ساتھ انگلینڈ گئے، جہاں اس نے انگلینڈ کے تعلیمی نظام کا بغور مشاہدہ کیا۔ 17 منتھ انگلینڈ میں رہنے کے بعد سید احمد خان واپس اپنے وطن انڈیا آ گئے۔ انگلینڈ سے جمع کیے گئے مٹیریل کو ایک کتابی شکل دی جس کو خطبات احمدیہ کہتے ہیں۔ 1876 میں ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد سر سید احمد خان مستقل طور پر علی گڑھ میں شفٹ ہو گئے، جہاں باقاعدہ زندگی انہوں نے تعلیم کے لیے وقف کر دی۔ لارڈ لیٹن نے انہیں امپیریل لیجسلیٹو کونسل کا ممبر بنایا۔ اس طرح وہ پہلے انڈین بنے جنہوں نے انڈین عوام کے ویلفیئر کے لیے بل انٹروڈیوس کروائے، جن میں سمال پاکس کی ویکسینیشن ہر ایک کے لیے، ہر عدالتوں میں قاضی بھرتی کرنا وغیرہ شامل تھے۔ البرٹ بل جو کہ انڈین ججز کو امپاور کرتی تھی کہ وہ انڈیا میں انگریزوں کو کسی کرائم کی صورت میں سزا دے سکتے تھے، سر سید احمد خان نے اس بل کی حمایت کی، جبکہ ہندو ممبر آف کونسل شیو پرساد نے اس بل کی مخالفت کی۔ سر سید احمد خان 27 مارچ
98 میں وفات پا گئے۔ سر سید احمد خان کے خدمات زیادہ ہیں جن کو مختلف لیکچرز میں کور کیا جائے گا، کیونکہ سر سید احمد خان کے حوالے سے سوالات اکثر امتحانات میں آتے ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ سر سید کی زندگی کا کوئی پہلو مس ہو جائے، اس لیے سر سید احمد کو مکمل کور کرنے کے لیے چینل کو دیکھتے رہیے۔ تھینک یو۔